وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک، اور نہیں تھے آپ پڑھنے والے اس قرآن سے پہلے کسی کتاب کو، اور نہ ہی آپ تھے اس کو لکھنے والے اپنے دائیں ہاتھ سے۔ اذا لارتاب المبطلون، تب یہ شک میں پڑتے باطل لوگ۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرما رہے ہیں، اور یہ بطور دلیل پیش کر رہے ہیں بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کے آنے سے پہلے کسی کتاب کو پڑھنے والے نہیں تھے، اور نہ ہی آپ نے اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لکھا ہے۔ ہاں، اگر یہ دونوں باتیں ہوتی کہ قرآن پاک کے آنے سے پہلے آپ کتاب کی تلاوت کرتے، کسی کتاب کو پڑھتے ہوتے یا لکھا ہوتا آپ نے، تو پھر اس وقت تو چاہیے تھا کہ باطل لوگ شک میں پڑ جاتے۔ تو اب جب دونوں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، تو اب ان کو کیا شک ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے قصے کہانیاں جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ واقعات گزرے ہیں قوموں کے ساتھ، ان کو بتا رہے ہیں۔ تو نہ تو آپ نے تورات پڑھی، نہ انجیل پڑھی، نہ زبور پڑھی آپ نے، تو نہ ہی آپ نے اپنے ہاتھ سے کوئی لکھا ہے کہ کسی نے سنایا ہو کوئی واقعہ تو آپ نے اس کو لکھ لیا ہو کہ آپ کے پاس کوئی موجود ہو۔ تو جب دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر بندہ بتائے تو پھر تو اس کو ماننا چاہیے۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں جی فلاں بزرگ نے یا فلاں بندے نے جی یہ کام کر دیا، تو ہم مان لیتے ہیں اس کو، تو یہ ہم سمجھتے ہیں اس کی کرامت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ نے قرآن پاک سے پہلے کوئی کتاب پڑھی بھی نہیں، نہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، اس کے باوجود آپ سب کچھ بتا رہے ہیں، تو پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ تو اس لیے یہ غلط ہے۔ یا تو تم شک نہ کرتے اگر آپ کے پاس کوئی کتاب ہوتی تو۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ آیتیں ہیں واضح ان لوگوں کے سینوں میں جو دیے گئے علم۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں کا مگر صرف ظالم لوگ ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی ہم نے واضح آیات نازل کی ہوئی ہیں، اور جو علم والے لوگ ہیں ان کے سینوں میں ہم نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ یعنی قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ آج کسی کے پاس تو رات کی کوئی آیت نہیں یاد، کسی کو زبور انجیل کی نہیں یاد، صرف قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جو لوگوں نے پورا قرآن پاک اپنے سینوں میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو کسی کی آنکھیں بھی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ کرایا ہوا ہے، اور کوئی معذور ہے کسی قسم کا اس کے سینے پہ بھی محفوظ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کو ایک ایسا اعجاز نصیب کیا ہے کہ اگر لوگ معاذ اللہ قرآن پاک کو جلا دیں، قرآن پاک کو ختم کر دیں، اس کی طباعت پر پابندی لگا دیں، تو اس کے باوجود بھی یہ قرآن پاک قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اتنی اعلیٰ کتاب ہو کہ جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو، تو پھر اس کا انکار کرنے والا تو ظالم ہی ہو سکتے ہیں، اس کے سوا کون ہو سکتا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا اس پر اس کے رب کی طرف سے معجزے یا نشانیاں۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ صرف معجزات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور صرف میں ہوں ڈرانے والا ظاہر واضح۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہے تو پھر اس پر معجزات کیوں نہیں اتارے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ معجزات تو اللہ کی طرف سے ہیں، بھائی اس میں میرا اختیار نہیں ہے، کیونکہ معجزہ جو ہوتا ہے نبی کے ہاتھ سے یا نبی کی زبان سے سرزد ہوتا ہے، لیکن قدرت طاقت پیچھے اللہ کی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ولی ہیں اللہ کے بزرگ نیک بندے ہیں، ان کی جو کرامت ہوتی ہے اس کے پیچھے ہاتھ اللہ کا ہوتا ہے۔ اگر اپنا بندے ہر ایک کا اختیار ہو تو پھر تو چاہیے جب بھی بندہ ڈیمانڈ کرے اس وقت پوری کرے، نہ آج تک کوئی کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کوئی کرامت کا ظہور کرا دیتے ہیں، معجزہ دکھا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
ان کو کہو کہ اگر قرآن کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا جو معجزہ ہے اس کو تم مان نہیں رہے، تو اگر ہم پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر جیسے معجزہ اتارے تھے ان پر بھی اتار دیں تو پھر انہوں نے کیا کون سا ماننا ہے؟ انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا، کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا ہم نے ان کو بڑے بڑے معجزات دکھائے، لیکن جب آئے تو کہنے لگے یہ جادو ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قرآن پاک موجود ہے اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ ان کو کہو میرا بھائی کام صرف واضح ڈرانا ہے، معجزات دکھانا میرا کام نہیں، وہ میرے مالک کا کام ہے، جب چاہے گا وہ دکھا دے گا۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا نہیں ہے کافی کہ ہم نے اتاری ہے آپ پر کتاب جو پڑھی جاتی ہے ان پر؟ ان فی ذالک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک یہ البتہ رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کو یہ قرآن کافی نہیں ہے جو ہم نے آپ پر اتارا ہے؟ تو ان پر پڑھا بھی جاتا ہے، یعنی ان کو سنایا بھی جاتا ہے، ان کو واقعات بتائے بھی جاتے ہیں، تمہارے آباء و اجداد یہ کرتے رہے، فلاں قوموں نے یہ کیا، تو کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ اس کے باوجود کہتے ہیں اور معجزے لاؤ۔ تو فرمایا یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو ایمان لانے والی قوم ہے اس کے لیے۔ قل کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ تعالیٰ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور باطل لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو کہ بحث مباحثہ نہ کرو، جھگڑا اختلاف نہ ڈالو، ماننا ٹھیک ہے نہیں ماننا تمہاری مرضی، میرے درمیان تمہارے درمیان میرا اللہ ہی کافی ہے گواہ کہ میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا ہے، تم تک پہنچ چکا ہے، اب تم آگے بحث مباحثہ کرو یا ادھر ادھر کی باتیں کرو وہ تمہاری مرضی ہے، میں نے تمہیں واضح بتا دیا ہے، کیونکہ میرا اللہ وہ گواہ ہے جو آسمان و زمین کو جانتا ہے، اس کے علم میں ہے سب کچھ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو ایمان والے ہیں، تو ان کو بھی جانتا ہے جو باطل کو ماننے والے ہیں، تو جو باطل کو ماننے والے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔